السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ آل عمران آیت 12 اور 13 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ کہہ دیجئے کہ اے نبی، للذین، ان لوگوں کے لیے وہ جو کافر ہوئے، ستغلبون، عن قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، ہانکے جاؤ گے، وبئس، اور وہ برا ہے، المہاد، ٹھکانہ۔ قد، تحقیق، کانا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، ایک نشانی، فی فئتین التقطا، دو جماعتوں میں جو باہم مد مقابل ہوئیں، فئتن، ایک جماعت، تقاتلو، وہ قتال کر رہی تھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وأخری، اور دوسری تھی کافر، یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے آپس میں ایک دوسرے کو، مثلیہم، اپنے سے دو گنا، مثل الرأی العینی، ایلیوژن کی وجہ سے، کھلی آنکھوں کی وجہ سے یا نظروں کے دھوکے کی وجہ سے، واللہ، اور اللہ، یؤید، تائید کرتا ہے، بنصرہ، اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے، انا، بے شک اس میں، البتہ نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے کافروں سے کہ تم عن قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف آنکے جاؤ گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی تھی جو میدان بدر میں باہم صف آرا ہوئے، ایک جماعت اللہ کی راہ میں قتال کر رہی تھی اور دوسری جماعت کافر تھی۔ وہ کافر ان مسلمانوں کو کھلی آنکھوں سے اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعہ میں آنکھیں رکھنے والوں کے لیے ضرور ہی عبرت ہے۔ ہاں، اس سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 ہجری میں جب نجران کے عیسائیوں نے آ کر آپ سے علمی مباحث کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، اور اس جواب کے سلسلے میں آیات نازل ہوئیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے ایک پیغام پہنچا دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا لٹرل میننگ دیکھتے ہیں جو کہ اس آیت کا میننگ ہے، پھر ہم اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں گے کہ یہ آیت اور اس کا میننگ کہاں کہاں پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا لٹرل میننگ دیکھیے، کیونکہ قرآن پاک نے ایک خاص کانٹیکسٹ میں اتاری گئی ہے۔ تو امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں قریش کو شکست فاش دی، اللہ نے اپنے نبی کو غالب کیا، تو مدینہ پہنچنے کے بعد اب بنو قینقاع، یہی یہود کے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام تھا جو کہ مکہ میں آباد تھے، گئے، ان کے بازار میں گئے، آپ نے تمام یہود کو جمع کیا اور فرمایا، اے جماعت یہود، اسلام قبول کر لو ورنہ تمہارا بھی قریش کی طرح حشر ہوگا۔ یہود نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود فریبی میں مبتلا نہ ہوں، آپ کا ہم ایسوں سے سابقہ نہیں پڑا، جب آپ ہم سے مارکا کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اس موقع پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، آپ کافروں سے کہہ دیجئے تم عنقریب مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایگزامپل ان کو بتانے کے لیے کہا کہ تم بے شک ایز این ایگزامپل دیکھ لو کہ کفار تعداد میں بہت زیادہ تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی بہت تھا، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اسلحہ بھی کم تھا، اس کے باوجود اللہ نے کفار کو شکست فاش دی اور مسلمانوں کو مظفر اور منصور کیا، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ غلبہ اور فتح صرف اللہ کی فتح نصرت میں ہے۔ یہود یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس اسلحے کی فراوانی ہے، ان کو عددی برتری یعنی کہ ان کے بندے زیادہ ہیں، اس لیے they will be the conquerors, they will be the dominant people. بٹ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کے باطل عزائم کو دنیا کے سامنے دکھا دیا، شو کروا دیا۔
مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان دو جماعتوں سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ دو جماعتوں میں دو جماعتیں کون کون سی، ایک اصحاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری جماعت مشرکین مکہ کی ہیں۔ اور اس آیہ مبارکہ میں جس جنگ کا ذکر ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں مشرکوں کی تعداد 950 تھی۔ ان میں ابو سفیان اور ابو جہل 100 گھڑ سواروں کی قیادت کر رہے تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ تھے اور تمام گھڑ سوار لوہے میں غرق تھے، یعنی پوری طرح سے انہوں نے زرہ بختر تھی۔ اس کے علاوہ پیادوں میں بھی زرہ پوش تھے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور ہر 4 آدمیوں کے پاس ایک اونٹ تھا، کل 6 زریں تھیں اور 2 گھوڑ سوار تھے۔ ان دونوں جماعتوں کی ان صفات کو سامنے رکھ کر جب ہم غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کو دیکھتے ہیں تو یہ کہے بغیر کوئی اور چارہ نہیں کہ یہ فتح اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، کیونکہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، ان کے پاس اسلحہ کم تھا۔ اس کے مقابلے میں کفار کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، اسلحہ بھی زیادہ تھا۔ اس مارکے میں 60 سے کچھ اوپر مہاجر اور 240 سے کچھ اوپر انصار تھے۔ ان کا جنگ سے پہلا سابقہ تھا، خصوصاً انصار زیادہ تر زراعت پیشہ تھے، ان کا کوئی جنگی تجربہ نہیں تھا۔ اس کے برخلاف مشرکین مکہ میں سب جنگ کے ماہر اور جنگ کا تجربہ رکھنے والی زیادہ تعداد اور زیادہ اسلحہ پر مشتمل جماعت پر ایک کم تعداد، کم اسلحہ اور نا تجربہ کار جماعت کا غالب آ جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جس روز جنگ ہونی تھی اس سے پہلی شب کو قریش کے لشکر میں شراب کے جام لنڈھائے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ آنے والی لونڈیاں ناچ گا رہی تھیں، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، صبح روزہ رکھنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، اللہ کی حضور فتح اور نصرت کے لیے دعائیں اور التجائیں تھیں۔ سب سے بڑھ کر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری، یعنی کہ بخاری کی حدیث ہے، وہ یہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن دعا کی، اے اللہ اپنے عہد اور وعدے کو پورا فرما، اے اللہ اگر تو چاہے تو پھر اس دنیا میں آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اور اتنا رو رو کر گڑا کر اللہ سے دعا مانگی کہ حضرت ابوبکر صدیق سے نہ رہا گیا۔ وہ آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا بس کریں اللہ کے نبی، بس کریں، آپ کے لیے اتنی دعا کافی ہے۔ پھر آپ باہر آئے اور اس وقت آپ کی آیت تلاوت کر رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سورۃ قمر آیت 45، یعنی عنقریب کافروں کو یہ جتھا شکست کھائے گا اور سب پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ امام مسلم بن حجاج روایت کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر ابن خطاب روایت کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا تو وہ 1000 تھے اور آپ کے اصحاب 313 تھے، اس میں بخاری کی حدیث میں اس میں 319 ہے۔ پھر نبی پاک نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہاتھ اٹھا کر مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے شانوں سے آپ کی ردائے مبارک ڈھلک گئی۔ آپ دعا فرما رہے تھے، اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کر، اے اللہ جو تم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وہ مجھ کو عطا کر، اے اللہ اگر تو نے مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آپ کے شانوں سے ڈھلکی ہوئی آپ کی چادر کو پکڑ کر آپ کے کندھوں پر ڈالا، پھر آپ سے لپٹ گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے اللہ سے کافی دعا کر لی، وہ عنقریب آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ۔ اور جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں تمہاری 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے مدد کرنے والا ہوں، اور اللہ نے اس نزول ملائکہ کو صرف خوشخبری بنایا تاکہ اس سے تمہارا دل مطمئن ہو، حالانکہ اصل مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرکہ بدر میں اللہ کی اپنی عبادت کرنے والوں کو، اللہ سے ماننے والوں کو، دعا کرنے والوں کو، اللہ کے حکم کے مطابق سر تسلیم خم کرنے والوں کو فتح اور نصرت سے کامیابی نصیب فرمائی، اور کفر کرنے والوں کو، فسق و فجور کرنے والوں کو، اور اللہ کی یاد سے غافل رہنے والوں کو، اپنی قوت اور طاقت کے بل بوتے پر دوسروں کو نیچا زیر کرنے والوں کو اللہ نے شکست سے دوچار کیا۔ اس میں دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کی مدد اور اس کے علم کے مطابق یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ کون کافر کس جگہ مرے گا اور کون کافر کس جگہ مرے گا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، یعنی کہ جب آپ دعائیں کر رہے تھے اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے، آپ زمین پر اس جگہ اور اس جگہ ہاتھ رکھتے۔ حضرت انس کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے کی جگہ سے کوئی کافر متجاوز نہیں ہوا، یعنی جس جگہ پر آپ نے جس کافر کا نام لے کر ہاتھ رکھا تھا وہ کافر ٹھیک اسی جگہ پر جا کر گر کر مر گیا۔ تیسری نشانی اللہ کی قدرت کی یہ تھی کہ مشرکین مکہ کو مسلمان اپنے سے دگنی تعداد میں دکھائی دے رہے تھے، یعنی کہ ان کو مسلمانوں کی تعداد 2000 دکھائی دے رہی تھی، جس کی وجہ سے ان پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو گئی اور وہ خوف زدہ ہو گئے۔ چوتھی نشانی یہ تھی کہ اللہ نے مسلمانوں کے اطمینان ان کو بشارت دینے کے لیے جنگ بدر میں فرشتوں کا نزول فرمایا، اور یہ نزول صرف مسلمانوں کی بشارت کے لیے تھا، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے تھا، کافروں سے لڑنے کے لیے نہیں تھا، ورنہ 1000 فرشتوں کے نازل ہونے کی وجہ نہیں تھی، صرف ان کو تو تہس نہس کرنے کے لیے واحد جبریل امین ہی کافی تھے۔ اگر فرشتے کافروں سے لڑتے تو پھر تو مسلمانوں کا کیا حصہ رہ جاتا، اس میں کون سا کارنامہ ہوتا؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مسلمانوں کو اطمینان ہو، کیونکہ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے مسلمانوں کا دل مطمئن ہو گیا۔ تو آئیے ہم ان دونوں آیات کو اب تھوڑا سا ریوائز کر لیں اور ان کے اب آج کی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹیشن دیکھ لیں۔ جی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کل کا لفظ یوز کیا ہے معزز لسنرز، اور اس کی بہت زیادہ جو اکثر ہم تفسیر کر دیتے ہیں، ترجمہ کر دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں اے نبی آپ کہیے۔ بالکل پہلا مخاطب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن یہ بہرحال مجھ تک بھی پیغام ہے اور آپ تک بھی پیغام ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا کہہ دیں، لہٰذا مجھے یہ فرض بنتا ہے کہ جب میں قل کا ایک لفظ پڑھوں تو پھر مجھے اس میسج کو آگے دوں، کیونکہ بیکاز دس از دا ڈائریکٹ میسج دیٹ ہیز بین سینٹ ان دس ہولی بک۔ اور اب جو پڑھنے والے یعنی کہ کافر ہیں وہ تو اللہ کی کتاب کھول کے نہیں پڑھتے، تو ان تک اس پیغام کو پہنچانا اس مسلمان کی ذمہ داری ہے جو یہ اللہ کی کتاب کو کھولتا ہے، پڑھتا ہے اور انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ دوسری چیز، جتنے مرضی آپ کہہ لیں کہ جو کافر ہیں اور دین اسلام کے شاطم ہیں اور مشرک ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شاعر اسلام کے خلاف چلتے ہیں، ان سب لوگوں کو ایک میسج ہے کہ کافر بہرحال مغلوب ہوں گے، سیوزم الجمع ویولون الدبر۔ تو جتنے بھی یہ آج بھی آپ دیکھیں کہ فرانس میں ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے خلاف انہوں نے ایک کمپین چلائی، یا دنیا میں کہیں پہ بھی ہو رہا ہے، یہ ایک بہت دس آیا مبارکہ از اے ویری ویری بگ کنسلیشن، سیٹسفیکشن، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی تسلی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، کافر مغلوب ہی ہوں گے اور دوزخ کی طرف ہی ہانکے جائیں گے۔ لہٰذا کیسے ہانکے جائیں گے، کیسے مغلوب ہوں گے؟ انسان ہے ہمارے دماغ میں، پھر اللہ نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی۔ سو یہ مت سوچئے گا معزز لسنر سے قرآن پاک اس دور میں انہی لوگوں سے مخاطب ہونے کے لیے اترا تھا۔ اگر ہم یہ سوچ لیں اور ہم ہر آیت کو صرف اس کا شان نزول پڑھ لیں اور صرف یہ دیکھ لیں کہ آیات کن کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور نالج لے لیں، یو ول نیور بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دس بک، یور پریکٹیکل لائف اینڈ دا پرابلمز آف یور لائف ان دا لائٹ آف دس ہولی بک آف اللہ۔ سو آپ نے سب سے پہلے تو اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا ہے کہ یہ کس دور میں نازل ہوئی۔ اگرچہ کہ حالات سیم نہیں، لیکن وہ ایموشنز سیم ہوں گے، وہ جذبات سیم ہوں گے، وہ دشمنیاں سیم ہوں گی، کیونکہ انسان بے شک کہ کسی ڈفرینٹ کنٹریز میں رہتا ہو لیکن وہ انہی ایموشنز کو لے کر چلتا ہے جن ایموشنز کے ساتھ حضرت آدم پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر فرما دیا، ایکچولی آپ اگر دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک بہت بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ آخرت میں تو کافروں نے جہنم واصل ہونا ہی ہونا ہے، لیکن دنیا
دنیا میں بھی اللہ جب اپنے بندوں کی مدد کرنے پر آتا ہے تو پھر ظاہری اسباب سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو نوازتا ہے. لہٰذا جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے، وہ کبھی بھی ظاہری اسباب نہیں ہونے چاہیے. آپ کوئی بھی اچھا اور نیکی کا کام کرنے کے لیے حریص ہیں، آپ اس کام کو لے کر آگے جانا چاہتے ہیں، then what you have to do, you have to put your heart and soul، جو آپ کے بس میں ہے وہ کر گزریے. وہ ایون کہ آپ کی اپنی کیپیسٹی میں جتنا بیسٹ سے بیسٹ آپ دے سکتے ہیں وہ دیں. اب اس کے بعد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بہت، مجھے اس کو پڑھ کے قرآن پاک سے ایک چیز سمجھ میں آئی، رأی العین، اپنے سے دو گنا دیکھتے تھے اپنی خالی نظر سے. تو یہاں پر مجھے جو نفسیات کا ایک اشتباہ نظر ہے یا ایلیوژن ہے یا التباس ہے، اس کا پتہ چلا کہ قرآن پاک میں اس چیز کو اکنالج کیا کہ یس دیر ول بی سم موٹیو، وہاں پہ کچھ محرک ہوگا، کوئی مہیج ہوگا، لیکن آپ کی آنکھیں اس کو صحیح معنوں میں اس کو ادراک نہیں کر پائیں گی، پرسیو نہیں کر پائیں گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک کمال قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ اگر چیزیں آپ کو صحیح نظر نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. یہ وہی زیغ والی بات بھی اس میں ہم تھوڑی سی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ سم ٹائمز ہماری فہم میں کوئی چیز نہیں بیٹھتی، تو اس وقت وہ چیز کی خرابی نہیں ہوتی، ہماری فہم کی خرابی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے کبھی کبھی ہمیں چیزیں اپنی حقیقت سے الٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو چیزوں کا صحیح فہم نصیب فرمائے. اس لیے اللہ سے دعا کریں. قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے سر کے اوپر سے قرآن گزر جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی پرانی کہانیاں ہیں، کوئی بدر کے صحابہ کی کہانیاں ہیں، کوئی احد کی کہانیاں ہیں. اچھا اللہ کے نبی نے ایسے کہا اور وہ لوگ ایسے ان کو شکست ہو گئی، ان کو فتح ہو گئی، چلو جی ایک جنگ کی کہانی تھی، پڑھ کے ہاتھ جاڑ کے اٹھ کے چلے گئے. ایسا نہیں ہے. یہ میری کہانی ہے، یہ آپ کی کہانی ہے. میری زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں، میرے ملک میں، خود میری اپنی ذات میں ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ مجھے چیزیں رأی العین کی وجہ سے ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کیسے کی کہ کافروں کو کی نظروں کا دھوکہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد ان کی سکینت کے ذریعے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مدد کی کہ کافروں کو مسلمان اپنے سے دوگنا نظر آ رہے تھے. تو یہ سب کے سب اللہ کی امداد کے مختلف صورتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جب تک تم اپنے آپ کو قائم رکھو گے اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ ہر صورت مدد کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، جس کو اللہ مدد کرنا چاہتا ہے پھر وہ کرتا ہے. لیکن انیشیل سٹیپ یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ سٹیپ، انیشیٹو آپ کو لینا پڑے گا. تو اس میں بھی عبرت ہے، اولل ابصار کے لیے، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھ لیں اور یہ جان لیں اور سمجھ لیں کہ اللہ کے وعدے کبھی بھی جھوٹے نہیں ہوتے. اللہ سے دعا کریں اللہ میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.